حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا مقام ہے آپ کا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. کلیم اللہ ہے. جب کسی سے بہت پیار ہونا اور اس سے بات بھی ہوتی ہو، دیکھا نہ ہو تو اور دل میں تڑپ بڑھ جاتی ہے. دیکھا نہیں ہے، بات تو ہو رہی ہے، اللہ جلوہ بھی دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. پھر عرض کیا تو اب ایک پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک طرف ریکویسٹ ہے، آگے سے ڈینائل ہے، اور تجلی آتی ہے تو ہوش بھی نہیں رہتا ہے. دوسری طرف اللہ کریم اپنے محبوب کو خود بلوا رہا ہے، اور بھیجا کس کو جا رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار کو. جب بہت زبردست پرسنالٹی کو بلانا ہوتا ہے نا، آپ کے بھی گھر پہ معمول ہوگا، ایک تو نارمل آپ کارڈ بانٹ دیتے ہیں کہ بھائی آ جائیے گا، مگر کوئی اسپیشل گیسٹ ہو آپ اس کے لیے گاڑی بھیجتے ہیں. اچھا، اور اسپیشل ہو تو گھر کا کوئی فرد بھیجتے ہیں، کسی اہم آدمی کو بھیجتے ہیں، پروٹوکول ارینج ہوتا ہے. آج اس کو بلایا جا رہا ہے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. آج رب کے حبیب کی حاضری ہے، بھیجا گیا ہے فرشتوں کے سردار کو. کروڑوں فرشتے اللہ کے، اربوں فرشتے، مگر نہیں، آج میرے محبوب نے آنا ہے. جبرائیل تم نے جانا ہے. اب جبریل امین جب نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی پاک تو آرام فرما رہے. اچھا، اٹھانے کے بھی پروٹوکولز ہیں نا، ہیں بہت قریبی نارمل انداز میں ہاتھ سے اٹھاتا تھا بندہ، اٹھ جائیے بھائی، ہیں آواز لگا کے اٹھاتا ہے. مگر جب کسی بہت معزز شخصیت کو اٹھانا ہو، فرشتوں کے سردار نے جب نبیوں کے سردار کو اٹھانا تھا، بیدار کرنا تھا، تو اپنے کافوری ہونٹ جو ہیں وہ نبی پاک کے تلووں پر رکھ دیے، یعنی قدموں کا بوسہ دیا، اور عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، آپ کو رب بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اب دوبارہ آئیے کمپیریزن کی طرف. حضرت موسیٰ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ادھر منع کر دیا گیا. ادھر جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، ادھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ادھر آقا جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. کئی بار نعت میں یہ شعر سنا ہوگا، اب صلاۃ و سلام میں یہ شعر سنا ہوگا. اب اس سینیریو کو، اس سارے منظر کو ذہن میں رکھ کے سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference between طور and معراج؟ طور وہ جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور معراج وہ جگہ ہے جب رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. آگے فرمایا کہ ڈفرنس کیا ہے، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. آگے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے. پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں. پھر جاتے ہیں 35 30. آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں.
हुजूर जरा फिर देख कर आइए, मैं फिर आंखें देख लूं। आप फिर अल्लाह की बारगाह में जाइए, मैं फिर आपकी आंखें देखूं। बार बार नबी पाक जा रहे हैं, आखिर 5 हो गई। हजरत मूसा ने तो वहां भी कहा था हुजूर इसको भी कम करवा के लाइए। नबी पाक फरमाते हैं मुझे हया आती है अल्लाह की बारगाह से। मगर वहां से इरशाद क्या हुआ, हदीस पाक है कि जब 50 से 5 कर दी गई तो आवाज दी गई, ए महबूब हमारी बात नहीं बदलती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब है। ए मुसलमानों, ये तोहफा मेराज की रात मिला। एक और अकीदे की बात, इश्क की बात है। लोग कहते हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कोई मदद नहीं कर सकता। नमाजें वो 5 पढ़ते हैं, हाँ भाई 50 नहीं पढ़ते। ये मदद किसने की थी, ये मशवरा किसने दिया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वो तो पर्दा फरमा चुके थे। तो अगर मदद मांगना गैरुल्लाह से और वो भी दुनिया से चला गया गलत है, तो फिर उन लोगों को तो 50 पढ़नी चाहिए हैं। हम तो मानते हैं भाई कि अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी मदद फरमाते हैं। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये अहादीस में है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मुझे हजरत मूसा ने कहा कि जाइए वापस अर्ज कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे और अंबिया तो सुभान अल्लाह, अंबिया सहाबा औलिया अल्लाह के करम से ये दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं। ये यकीनन हमारा अकीदा है कि जितने ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये मरने के बाद जो भी हेल्प करते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह इन्हें ये पावर देता है और वो रब की अता से किसी की मदद करते हैं। हर नबी, हर वली, हर सहाबी वो मोहताज है रब का, रब किसी का मोहताज नहीं है। तो अगर ये अकीदा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है।